بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ النحل میں گزشتہ کے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کافروں نے جس طرح سے اللہ کی نعمتوں کے باوجود اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور سازشیں رچی اور قرآن میں آنے والی باتوں کو پرانی قصے کہانیاں قرار دیا اور تکبر اور سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے متکبرین کو، ایسے اکڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ دراصل یہ لوگ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور اپنا بوجھ تو اپنی گردن پہ اٹھا رہے ہیں، دوسروں کو بھی جو گمراہ کرتے ہیں اس کا بوجھ بھی انہی کی گردن پر آئے گا۔ اس طرح سے بہت برا بوجھ ان کے کندھوں پر پڑنے والا ہے قیامت کے دن۔ یہ جو طرز عمل تھا کافروں کا اس زمانے میں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں پر اب اس رکوع میں فرماتا ہے کہ یہ جو سازشیں یہ لوگ رچ رہے ہیں، یہ پہلے لوگ نہیں ہیں دنیا میں جنہوں نے ایسی سازشیں رچیں۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ان کے ساتھ بھی اس قوم کے کافروں کا یہی طرز عمل تھا۔ اب جو آج ہم رکوع پڑھیں گے وہ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 34 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو سازش کافر رچ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کے ساتھ جو کافر لوگ تھے انہوں نے ایسی ہی سازشیں رچی تھی، بہت ہی فریب کیا، دھوکے کیے، کیونکہ وہ بھی منکر تھے، انکار کرنے والے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ اب یہ لوگ جو علل اعلان کفر کر رہے ہیں، نبی کو جھٹلا رہے ہیں، دین حق کو جھٹلا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا آگے اس کو اگر دیکھنا ہے تو اس سے پہلے کی قوموں کے ساتھ، انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا اس کو تو دیکھ لو کم از کم۔ کیا ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فریب کاریوں کی عمارت کو جڑوں سے اکھاڑ دیا۔ ایک وقت تک ان کو مہلت دی، سرکشیاں کرتے رہے، اس کے بعد جب وقت آیا تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، جو عذاب ان کے اوپر آیا، وہ تو تمہارے پاس موجود ہے۔ ہسٹری نکال کر دیکھو، پرانے لوگوں کی واقعات نکال کر دیکھو، سمجھ میں آئے گا۔ بھائی ایک قوم نے ایک عمل کیا، اس کے بدلے میں ان کے ساتھ یہ ہوا، اور تم لوگ بھی وہی عمل کر رہے ہو تو یاد رکھو تمہارے ساتھ بھی ویسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ایک وقت تک مہلت دینے کے بعد، چھوٹ دینے کے بعد ایسا پکڑا کہ ان کی بنیادیں ہل گئی۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، ایسے مضبوط گھر بنانے والے تھے، بلکہ بعض قومیں تو ایسی تھیں جنہوں نے پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لیے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ زلزلے بھی آئیں تو اب ہمارے گھروں کو نقصان نہیں پہنچے گا، ایسے مضبوط گھر ہیں۔ پہاڑوں کو کاٹ کر انہوں نے دیواریں اور چھت بنایا تھا، تو پہاڑ تو ہل نہیں سکتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو چھت ان کے سر کے اوپر آ کے گری۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، ان کے اوپر سے چھت آ کر ان کے سر پر گری۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کون سا پہاڑ کام کر سکتا ہے؟ کون سی مضبوط عمارت کام کر سکتی ہے؟ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ان کا گمان بھی نہیں تھا، انہوں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہوا ان کے ساتھ۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر یہ تو دنیا میں ان کے ساتھ ہوا، پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت جو رسوا ہوں گے، جو ذلیل ہوں گے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ کافروں کو اس دنیا میں عذاب دیے جانے کے بعد اس دنیا میں ان کو عذاب سے نجات ملنے والی نہیں ہے۔ جیسے ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایمان والے اگر بدکاریاں اور برائی کے راستے پر اگر چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو عذاب دے دے یا ان کو سزا دے دے، تو پھر آخرت میں وہ سزا اور عذاب سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ان کا معاملہ برابر کر دیا گیا۔ کافروں کے ساتھ ایسا نہیں ہے، یہاں تو عذاب آئے گا ہی آئے گا، پھر وہاں جانے کے بعد پھر وہاں کی شرمندگی اور رسوائی اپنی جگہ پر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بھی رسوائی سے دوچار کرے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہاں ہیں وہ لوگ
جن کو تم میرا شریک بنایا کرتے تھے، لے کے آؤ ان کو، ان سے کہو کہ بچا لیں تم کو۔ بڑے جھگڑتے تھے نا، اللہ کی وحدانیت کو ماننے کا انکار کرتے ہوئے جھگڑے کیا کرتے تھے، آرگیومنٹس کیا کرتے تھے، اور اپنے خداؤں کی حقانیت کو ثابت کرنے کی کوششیں کیا کرتے تھے نا۔ لاؤ، آج لاؤ اپنے خداؤں کو، دیکھیں گے کہاں ہیں۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین۔ اب جب ان لوگوں کا یہ حال اہل علم دیکھیں گے، جاننے والے دیکھیں گے، تو کہنے لگیں گے آج تو تم کو ہر قسم کی رسوائی نے گھیر لیا ہے، اب ساری بربادی ہے کافروں تمہارے لیے۔ ہم نے تم کو بہت سمجھایا تھا کہ مانو مانو مانو، لیکن تم سرکشیوں پر اڑے تھے نا، آج کیا ہوگا؟ اب ان کو یاد دلائیں گے، جو اہل ایمان اہل علم ہیں وہ ان لوگوں کو یاد دلائیں گے، ہم نے نہیں کہا تھا تم کو کہ یہ بات مان لو، لیکن تم اڑے رہے، آج کیا ہوگا تمہارا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء۔ اب جب ان کا آخری وقت آئے گا اور جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا ان کی روح قبض کرنے کے لیے، تو جب وہ روح قبض کرتے ہوں گے، کیونکہ اب ان کی موت ظلم کے اوپر ہو رہی ہے، برائی کے راستے پر ہو رہی ہے، ساری زندگی ظلم کا راستہ، برائی کا راستہ اختیار کرتے رہے، اور اب جب کہ آخری وقت آ گیا، فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ گئے، تو اب جب ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم غلط تھے، تب وہ سر جھکا دیں گے اور کہیں گے ہم نے تو کوئی برا کام کیا ہی نہیں، مطلب اپنی برائیوں کا ہے سیدھا انکار کر دیں گے، ہم نے تو کوئی برا کام کیا ہی نہیں۔ مجرم آدمی جب پکڑا جاتا ہے تو اس کا یہی طرز عمل ہوتا ہے، یہی کہتا ہے تاکہ بچ جائے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہر مجرم یہی کہتا ہے، کورٹوں میں بھی جا کر دیکھیے آپ، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی یہ لوگ ایسے ہی کہیں گے ہم نے کوئی برائی نہیں کی۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ اب یہ اہل ایمان جو ہے ان سے کہیں گے انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو کچھ تم کرتے تھے سب کا جاننے والا ہے، تمہارے انکار سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کورٹ میں جج کو پھر بھی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، جھوٹ بول کر بچا جا سکتا ہے، انکار کر کے اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہاں پر جا کر یہ کہیں گے میں نے تو کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ مان لے گا کیا؟ ایسا ہونے والا نہیں۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب یہ ساری باتیں کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، وقت آ گیا ہے، چلے جاؤ، جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، اور جاؤ، جا کے آرام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بس جانا۔ فلبئس مثوى المتکبرین، اور ایسے تکبر کرنے والوں، غرور کرنے والوں اور سرکشی کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا۔ اب جیسے کافروں سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا اتارا، تو انہوں نے کہا پرانے لوگوں کی پرانی داستانیں ہیں، پرانے واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، سب بیان کر دی گئی تھیں، انہوں نے یہ کہا تھا۔ لیکن جب اہل تقوی، پرہیزگاری والے نیک لوگوں سے یہی فرشتے جب آ کر کہیں گے کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا اتارا تھا، تو یہ لوگ کہیں گے سراپا خیر اتارا تھا، بھلائی اتاری تھی، ہم نے لبیک کہا اور آج ہم مزے میں ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے، دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ اچھا کرو گے اچھا ہوگا، دنیا میں اچھائی کا بیج بوؤ گے اچھا پھل ملے گا ہی ملے گا، دیر سے ہی صحیح، لیکن بیج جیسا ہوگا پھل ویسا نکلے گا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی بہتر ان کے لیے، وہاں تو ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور آخرت کی بھلائی تو ابد الآباد رہنے والی ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اس سے اچھا کوئی ٹھکانہ ہو نہیں سکتا۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار،
جس جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا وہ ہمیشہ کے باغات ہوں گے اس میں ان کے لیے، اس میں داخل کیے جائیں گے، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، بڑے خوبصورت مناظر ہوں گے۔ اور پھر یہ صرف باغات اور نہریں ہی نہیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت تو ان کو جو ملے گی وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لہم فیہا ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا۔ کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اکثر لوگ یہاں پر بیٹھ کر جنت کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جنت میں یہ ملے گا، وہ ملے گا، ان کو یہ ملے گا، ان کو وہ ملے گا، ان کو حور ملے گی، ان کو ہسبینڈ ملے گا، ان کو فلاں ملے گا۔ یہ سب بیکار اور واہیات باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، جو چاہیں گے ملے گا۔ آپ یہاں بیٹھ کر طے مت کرو کہ آپ کو وہاں کیا ملنے والا ہے، یہ تو داخل ہونے والے کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے گا اس کو وہ ملے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اور اسی طرح تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے۔ اس کا طریقہ کار ہی یہی ہے۔ اہل تقوی، اہل دل اور اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، اور ان کی ایک خاص علامت ہوتی ہے، جب ان کے موت کا وقت آتا ہے اور فرشتے ان کے پاس آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، طیبین، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، انسان موت سے گھبراتا ہے، موت کا نام سن کر اس کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی، بلکہ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جن کو خالی خبر مل جائے گی کل تم مرنے والے ہیں تو شاید آج مر جائیں ہیبت کے مارے۔ لیکن یہ اہل تقویٰ کی نشانی ہوتی ہے، جب ان کو خبر دے دی جاتی ہے کہ آپ کا وقت آ چکا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، موت کا نام سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں اہل اللہ کے سوانے ان کے حالات میں، کہ انہوں نے خوشی خوشی لوگوں کو خبر دی کہ میں یہ مہینہ میں جانے والا ہوں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ فرشتوں کے سامنے بھی وہ اظہار خوشی کرتے ہیں، یقولون السلام علیکم، پھر ان کی خوشی کو دیکھ کر، اللہ سے ملاقات کے ان کے جذبے کو دیکھ کر فرشتے ان سے کہتے ہیں السلام علیکم، سلام ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ لوگوں پر، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے تھے نا اس کے جزا کے طور پر اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، اب یہ جو کافر ہیں اب ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ بھئی اہل تقویٰ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے اور کافروں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور تم کفر کا راستہ اختیار کر رہے ہو، تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ فرشتوں کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ آئیں گے تم کو موت کی خبر سنائیں گے، یا عذاب کے فرشتوں کا انتظار کر رہے ہو کہ عذاب آئے گا فرشتے لے کر آئیں گے، خوشی خوشی ہم عذاب جھیلیں گے؟ یہ تو بڑے خوش ہیں نا موت کا نام سن کر، پھر تم بھی عذاب کا نام سن کر خوش کیوں نہیں ہوتے؟ موت کا انتظار کر رہے ہیں یا عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، اور یہ جو طرز عمل ان لوگوں کا ہے یہ صرف ان لوگوں کا نہیں ہے، اسی طرح کیا تھا ان سے پہلے کے کافروں نے اپنے دور کے انبیاء کے ساتھ، ان کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور ان کی یہ جو حالت ہو رہی ہے نا، یہ حالت اللہ تعالیٰ کی زیادتی کرنے سے نہیں ہو رہی، اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انہوں نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتیاں کی، ان کے ہی حرکتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اب خود غلطی کرتے ہیں، اس کا الزام اللہ پر رکھیں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تم نے جو بیج بویا اس کا پھل ویسے ہی تم کو ملا۔ سورہ الشورى میں آیت نمبر 30 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح فرمایا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ناانصافی کے ساتھ مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے پاس ظلم ہے ہی نہیں، بلا وجہ کسی کے اوپر زیادتی کرنا ظلم ہے، اور یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ جو کچھ تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے یہ تمہاری اپنی کرنیوں کا نتیجہ ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان کو اپنے برے اعمال کی سزا ملی، اور پھر عذاب نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا، وہی عذاب جس کا ایک دور میں یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔
عذاب آئے گا کہتے ہو، عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ ایسا کہتے تھے نا، اب جب آ گیا تو اب بھگتنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو سرکشی، ہٹ دھرمی، ضد اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل ناقابل برداشت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو بڑی چھوٹ دیتا ہے، وہ تحمل اور بردباری والا ہے کہ آج بندے سدھر جائیں، کل بندے سدھر جائیں، مہلت دیتا رہتا ہے۔ لیکن اس تحمل کو غلط مت سمجھو، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو ہمیشہ بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے اور حق کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش برابر جاری رکھنا چاہیے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہم کو حق کے راستے سے دور نہ کرے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔